اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ سورة البقرہ آیات 11 تا 15۔ ترجمہ ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، جان لو وہی ہیں بیوقوف لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 8 تا 20 میں منافقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک واضح نشانی تو ان کا جھوٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور روز قیامت پر، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کی تردید فرما دی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح جھوٹ بولنے میں یہ اللہ تعالیٰ شاہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ حقیقتاً یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک روحانی مرض کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں جو ہے یہ بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اصل میں دل میں ہے نہیں۔ تو ان کا نقصان یہ ہوا کہ ان کا جو مرض ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، یعنی اور جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور کڑتے رہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر کوئی خیر خواہ آدمی ان سے یہ کہے کہ بھئی یہ اس طرح سے کام نہ کرو، یہ تو تمہارا عمل جو ہے یہ زمین میں فساد مچانے والا عمل ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے، برائیاں پھیلتی ہیں، بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کہ فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جو زمین کے معاملات جس طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں ان کو چلانے کا حکم دیا ہے تو وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں اور زمین میں امن و امان پھر قائم نہیں ہو سکتا، اس طرح سے جھوٹ بولنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، تو یہ کام نہ کرو۔ تو آگے سے یہ منافقین جواب یہ دیتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے اس عمل کو کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے اور یہی اصلاح کرنے والا طریقہ ہے اور یہی سچا طریقہ ہے۔ یہاں پر پیغام یہ ہے کہ جو فساد ہے اور اصلاح والے اعمال ہیں وہ ان کا تعلق زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ جی میں اصلاح کرنے والا ہوں تو پوری دنیا اس کو اصلاح کرنے والا مان لے، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح تو کوئی اگر چور یا ڈاکو ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو مفسد یعنی فساد مچانے والا کہنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مدار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں وہ حقیقتاً بہت ہی برا کام ہے اور جھوٹ ہے، تو لہٰذا یہ فساد مچانے والا عمل ہے۔ بے شک اس کی نیت اگر فساد مچانے کی نہ بھی ہو تو یہ جو عمل کر رہا ہے وہ فساد مچانے والا ہے تو مفسد ہی کہلائے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں الا، کہ بھئی دیکھو اچھی طرح جان لو، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، انہم ہم المفسدون، کہ یہی ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ وضاحت فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں
کہ یہ ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر فرمایا تھا کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس کو سوچتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی معاملات ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ بولنے میں یعنی اس قدر ملوث ہو گئے ہیں کہ اب ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے اس بات کو حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلی نشانی یہ بتائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ناس یعنی لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور اس پہ اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، کیونکہ اس وقت جب کتاب نازل ہو رہی تھی، اس وقت صحابہ کرام ہی وہ جماعت تھی جو ایمان لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، قولوا انؤمن، ہم اس طرح ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان کا معیار ہے، کسوٹی جو ہے وہ ایمان کی، وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امت کا اگر ایمان جانچا جائے گا یا اس کو تولا جائے گا یا اس کو پرکھا جائے گا، تو اس کا جو معیار ہوگا، کسوٹی ہوگی، وہ قیامت کے روز صحابہ کرام کا ایمان ہوگا۔ اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ مسلمان کے پاس ایمان زیادہ ہے یا کم ہے، اور یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جس کا پوری امت مل کر بھی جو ہے صحابہ کرام کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط اور پکا تھا۔ اگر صحابہ کے اعمال اور عقیدے کے خلاف بے شک کوئی عمل بہت ہی اچھا نظر آئے، لیکن اگر وہ صحابہ کے ایمان یا عقیدے یا ان کے اعمال کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ اور ان کا جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہنا، یہ ہر زمانے کے جو جاہل اور گمراہ لوگ ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کی اطاعت میں چلے ہیں تو ان کو نہ ماننے والوں نے ہمیشہ اسی طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، تو یہ ان کی اپنی گمراہی کی علامت ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو قرآن کریم نے دوبارہ یہ بات فرما دی کہ الا، اچھی طرح جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں، ہم الصفہاء، جو کہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ تیسری مرتبہ منافقین کے لیے یہی ایک سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ خود ہی دھوکہ دینے والے ہیں، یہ خود ہی فساد مچانے والے ہیں، اور یہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے دنیا میں ان پر عذاب ہے کہ اب راہ حق ان کو ملنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد سے ایک اور نشانی ان کی بتائی کہ جب یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ اور جب یہ اپنے ہی بندوں کے پاس جو کفار ہیں ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں، جب ان کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا دجل اور فریب ہے اور دو رخی پالیسی ہے، جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اب ان کو اس طرح کی غلطیوں میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، تو یہ اپنی احمق حرکتوں میں اور اپنی گمراہی میں اور اپنے جھوٹ بولنے میں، اپنے کذب میں، اپنے فساد میں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اصل میں استہزاء فرما رہے ہیں، اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس قدر غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ خود غلط ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ ان کو جو ہے ترقی دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں، اور یہی سزا ہے جو کہ اوپر کی آیات میں بھی جس کی طرف نشاندہی ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہو رہا اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی پکڑ ہے جو ان کی ہو رہی ہے۔ اور یعمہون کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ اپنی برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں، اور اسی کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔